آصف علی زرداری کے خلاف ایک ریفرنس جمع کرایا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. پچھلے دنوں کچھ ایسے شواہد ہمیں حاصل ہوئے ہیں جن کے تحت اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کیس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جائیں گے. 172 لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمنڈیشن کے اوپر کابینہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے. کابینہ نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی سفارشات کہ 20 لوگوں کے نام ECL سے ہٹا دیے جائیں وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لا منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک جو سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا. جب وہ فیصلہ موصول ہوگا ہو سکتا ہے نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے. چیف جسٹس صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر سندھ ان کے نام نکالنے کے واضح اعلان کیا چیف جسٹس صاحب نے, لیکن کابینہ نے ان کے نام نہیں نکالے. تو یہ واضح ہو گیا کہ ان کا اصل مقصد کوئی اور نہیں, صرف ایک صوبے کی حکومت کو ختم کرنا تھا. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادیہ مرزا. ناظرین, میں یہ سوچ رہی تھی جب ہم ٹیلی ویژن اور نیوز چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو اس کا پولیٹیکل ٹیمپریچر چل رہا ہے ملک کا, جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس وقت ملک میں, وہ عمومی طور پر اس وقت ہوتے ہیں جب الیکشن ایئر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو PTI کی حکومت جس دن سے آئی ہے اس دن سے جو سیاسی گرما گرمی ہے, جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے, کل بھی ہمارے ایک دن قبل پروگرام میں فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے, اور ان کا سندھ کا دورہ بھی شاید انہوں نے اسی وجہ سے ملتوی کر دیا. مگر ایشو یہ ہے, ایشوز جو ابھی ہمارے فی الحال سامنے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ PTI احتساب کا نعرہ لگا کے احتساب کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو ووٹ پڑا, یہی اس کا مینڈیٹ تھا, وہ آ گئی. اس کے بعد لیکن ابھی تک جتنا احتساب ہمیں ودن PMLN ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ PTI کے بنائے ہوئے کیسز ہی نہیں ہیں. ہاں, جو پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے وہ کیسز بھی یقیناً پرانے, تاہم جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے اس پہ یقیناً ابھی JIT بنی ہے, FIA کی وہ رپورٹ ہے, سب چیزیں ہیں. 2-3 چیزیں جو سپریم کورٹ کے آرڈر کی باتیں ہوئی, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مراد علی شاہ صاحب کا نام جو کہ فائننس منسٹر تھے, جو ہمارے پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا نام اور اس طرح سے ECL سے نکال دیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ خرم شیر زوال صاحب جنہوں نے الیکشن کمیشن میں صدر زرداری کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا کیس دائر کیا تھا اور ان کا تھا کہ جی ان کے امریکن فلیٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں ڈکلیئر کیے ہوئے, وہ انہوں نے واپس لیا کہ جی بہت سیریس معاملہ ہے, بڑا معاملہ ہے, ہم اس کو سپریم کورٹ لے کر جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی ایک دفعہ پھر وہ جو اپیل میں آج کے حوالے سے جو پیشی ہوئی اس پر بھی ان کے بڑے کنسرن تھے. وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کہاں ہے NRO جس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ میں نے NRO مانگا ہے اور میں نے کچھ اتنے بلین آفر کیے ہیں. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے, معاملات کہاں جا کے ٹھہریں گے, حکومتی کام کتنے ہو رہے ہیں, مسائل عوام کے کتنے حل ہو رہے ہیں, یا صرف اسی رستہ کشی میں لگے ہوئے پولیٹیکل. جو ہمارے سے آنریبل گیسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. رومینہ خورشید عالم صاحبہ MNA ہے PMLN کی. السلام علیکم رومینہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اعجاز چودھری صاحب جو کہ ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, سابق پریزیڈنٹ صدر بھی رہے PTI پنجاب. السلام علیکم چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اینڈ سینیٹر عاجز دامڑا صاحب پیپلز پارٹی کے, کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں مختصر سا بریک لے لیتی ہوں, بریک سے آپ کے ساتھ ہی ہوں تو پھر ذرا ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ پہلے PMLN کی ساری توپوں کا رخ PTI کی طرف تھا اور اب ان توپوں میں اضافہ ہو گیا, وہ اضافہ پیپلز پارٹی کی توپوں کا بھی ہو گیا. تو مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, آغاز کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب, کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ جو اس وقت جو پولیٹیکل گہما گہمی ہے, جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے, یہ عمومی طور پہ الیکشن ایئر میں ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے کیونکہ احتساب کے نام پہ ووٹ ملا, کیونکہ آپ نے اب تہیہ کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی احتساب کے کچہرے میں کھڑا کرنا ہے, ان کو بھی کھڑا کرنا ہے, PTI کو پتہ نہیں اپنی جماعت کو کرنا ہے نہیں کرنا, کیونکہ اس سے تو وزیر اعظم صاحب کی جو ہے وہ انسلٹ ہوتی ہے اگر وزیر اعظم صاحب پہ کوئی کیسز ہو, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں. تو معاملہ کدھر ہے, یہ سوچ لیا ہے آپ نے پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی رکھنے کا یا کچھ اور کام بھی ہونے؟ بہت شکریہ نادیہ. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حاکم وقت کا عدالت کے سامنے جانے سے بالکل کوئی انسلٹ نہیں ہوتی. اگر آپ کا انفارمیشن منسٹر نے کہا, سر میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے بھی اجازت ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جس اعلیٰ معیار کو ہم نے قائم کیا ہے اس کے اوپر ہمیں کھڑے رہنا ہوگا, ورنہ ہم انصاف نہیں کر پائیں گے. پہلی بات. I appreciate, sir. دوسرا میں آپ سے عرض کرتا ہوں,
کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر کی آپ بات کر رہی ہیں نا، اصل میں ہم توقع یہ رکھتے تھے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ایک طرح بیہیو کرے گی اور ممبران اسمبلی کو چلانے میں اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں گے ان لوگوں سے جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں. میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا، کوئی تشبیہ نہیں دے رہا اس سے، اور آپ کہیں گے ٹیمپریچر بڑھتا ہے، لیکن الفاظ وہی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں سوسائٹی کا جو اصل ڈاؤن فال ہوتا ہے وہ اس وقت ہو جائے جب مورل کولیپس ہو جائے. اگر مجھ میں اتنی ضرورت ہے کہ جو پہلا فکرہ میں نے ادا کیا ہے، اس طرح اگر آپ آگے بڑھیں گے تو پارلیمنٹ چل سکتی ہے. اور اگر آپ اس بات پہ کھڑے رہیں گے 4 یا 3 مہینے کہ جب تک شہباز شریف صاحب آ کے پی ایس سی کے چیئرمین نہیں بیٹھتے اس وقت اگلا قدم نہیں بڑھایا جا سکتا، تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اس لیے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ لیکن مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں، آپ الزامات کی سیاست سے باہر نہیں آ رہے. آپ کے وزیر کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں، میرے پاس ثبوت ہے، اتنے ملین آفر کر دی ہے، جب ثبوت مانگو تو نل. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کچھ جو سیاسی تقاریر ہوتی ہیں نا، وہ ان کے پیچھے ثبوت پیش کرنا نہ اس وقت کہتے ہوئے بھی مقصد ہوتا ہے، وہ معلومات کی بنیاد پر بات کہی گئی ہوتی ہے، وہ عدالت نہیں ہوتی کہ آپ ثبوت ظاہر ہے. لیکن مانگنے والے اگر مانگ رہے ہیں تو جائز ہی مانگ رہے ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں اس بات کو بھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس پوائنٹ کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ متعلقہ پارٹیوں کو سنجیدگی کے سوچنا چاہیے کہ ملک زیادہ عزیز ہے. جس طرح کی کرپشن یہاں پر نظر آ رہی ہے، we got it. لیکن سر بات یہ ہے کہ جب آپ بات کریں گے اور جس کے متعلق بات کریں گے وہ پھر سوال اٹھائے گا، جیسے آج نواز شریف صاحب نے سوال اٹھایا. میں سپریم کورٹ تو نہیں ہوں نا. جی آئی ٹی جو بنائی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، سپریم کورٹ نے بنائی، رپورٹ بھی وہیں پیش ہوئی. ٹھیک ہے رومینا، بات یہاں پر ہو رہی ہے. آج ابھی جب کل سن رہے تھے نواز شریف صاحب کی جب پیشی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بتایا جائے کہ کہاں ہے این آر او، کس نے مانگا تھا این آر او، کدھر ہے، کیونکہ وہ تو اپنی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، وہ اپنی سزائیں بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن یہاں سے الزامات سامنے آ رہے ہیں. بٹ اینی ویز جو آپ کے مطالبات تھے پروڈکشن آرڈرز، وہ آپ کے مطالبات پورے ہو گئے. جو آپ کے مطالبات تھے پی ایس سی کے چیئرمین لگانے کا، وہ آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا. لیکن دامڑا صاحب ہیں لائن پہ؟ جی السلام علیکم دامڑا صاحب. عاجز دامڑا صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. میں بھی آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا پی ایم ایل این کی جو رہنما رومینا صاحبہ ان سے میں سوال کر رہی ہوں. تو یہ جو این آر او کے حوالے سے آج میاں صاحب نے کہا ہے، بتایا تو جائے کس نے مانگا تھا، کیا مانگا تھا، اس کا فائدہ کون ہو رہا ہے، بینیفیشری کون ہے، جائز سوال ہے نا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ نادیہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. بات یہ ہے کہ اعجاز صاحب نے جو بات کی اس بات کی میں دل سے قدر کرتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایک ورکر ہونے کے ناطے انہوں نے یہ بات کی، ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی جس شخص نے یہ بات کی ہے وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، وہ تو مفادات کے ورکر ہیں، اس لیے وہ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں. بہرحال جہاں تک ٹیمپریچر کی بات ہے، دیکھیے بہت سارے ٹیمپریچرز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کے افعال اس طرح سے نہیں چل رہا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیمپریچر بہت سارے اپنے ہمارے جو اس ٹائم سو کالڈ گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں جو اپنے بیانات دیتے ہیں، یا وہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹرن لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے آٹومیٹک جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ ریز ہوتا ہے اور پھر ڈیکریز ہونے میں ذرا اس کو ٹائم لگتا ہے. دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں سیاسی طرح سے بھی گفتگو ہوتی ہے اور پھر اس میں ثبوت کئی دفعہ دیے جاتے ہیں، کئی دفعہ نہیں دیے جاتے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو تب یہ بات مانی نہیں جاتی. لیکن خیر ابھی جو این آر او کی جو بات ہے اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں اگر این آر او کی بات ہو نادیہ تو آپ مجھے بتائیں پھر تب کب سے این آر او لے لیا جا چکا ہوتا، اب تک کیوں انتظار؟ پہلی بات تو یہ کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ این آر او دینا کس نے ہے، کیونکہ ادارے بھی موجود ہیں. مولانا مشہود صاحب کا وہ بھی یاد ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے اب دوستی ہو گئی ہے، اب کچھ نہ کیا جائے. تبھی یہ بات ہوئی کہ مولانا مشہود صاحب نے جو بھی بیان دیے وہ اپنی کسی کیپیسٹی میں دیا ہوگا، کیونکہ پارٹی کو یا ہم جیسے ورکرز کو یا پارٹی میٹنگز میں تو بالکل اندازہ نہیں، ان کی اپنی ذاتی طور پہ کہیں پہ بات ہوئی ہو کسی سے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جتنا اپنی لیڈرشپ کا ہمیں پتا ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر کیا وجہ تھی سزائیں کھانے کی؟ کیا وجہ تھی کہ 24 تاریخ کو ہم جیسے لوگ جو وہ گیس کی شیلنگ بھی کھا رہے ہوتے، پتھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے عاجز دامڑا صاحب، یہ میں نے دیکھا تھا خرم شیر زمان صاحب کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن جائیں اور زرداری صاحب کو جو کہ ظاہر ہے الیکٹڈ ممبر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کرائیں.
اب خبر یہ آئی کہ انہوں نے جی الیکشن کمیشن سے وہ پیپرز واپس لے لیے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ چونکہ بڑا کیس ہے اس لیے ہم سپریم کورٹ جائیں گے. تو انڈر دی کارپیٹ کوئی آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے, کوئی ڈیل ہوئی ہے, مزاج مختلف ہو گیا, موڈ چینج ہو گیا پی ٹی آئی کا, یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی, اب بڑا کیس ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے کچھ وزراء جو ہے وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور وہ ڈرامے باز ہیں. اب تو یہ پوری حکومت کی جو پالیسی ہے وہ ساری ڈرامے بازی پہ مشتمل ہو چکی ہے. پہلی بات تو یہ ان سے پوچھیں کیونکہ یہ بڑے کریڈیبل, سچ گو اور یہ سیاست کے بڑے علم بردار ہیں. ان سے پوچھیں کہ کس سیاسی لیڈرشپ نے کس سے این آر او مانگا. پہلی بات تو یہ تمام کیسز جو ہے وہ تو ان اداروں میں چل رہے ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور احتساب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو چیز ان کے ہاتھ کی نہیں اس پہ این آر او کس چیز پہ لیا جائے گا. اس حکومت کا صرف ایک ہی این آر او سامنے آیا ہے اور وہ ہے بڑی بازی کا. تو اس سے یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کم سے کم. اس لیے یہ کرپٹ تو خود ثابت ہوئے ہیں, ان کے گھر سے کرپشن جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. کرپشن آپ نے ثابت بھی کر دیا دمڑا صاحب, یہ آپ زیادہ تیز اسپیڈ آپ نے لگا دی ہے. یہ کرپشن ثابت کیسے ہو گئی؟ آپ الزام تو لگا سکتے ہیں مگر آپ ثابت ابھی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہمارے اوپر الزامات ہیں ابھی, ہمیں وہ تو کیس چلے ہی نہیں ہے. تو ان کے وزیر کہتے ہیں کہ یہ قصوروار ہے, جیسے یہ جسٹس بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے ان کے کچھ وزراء. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, جب ان اداروں میں یہ کیس پراپرٹی تو ان اداروں کی ہے نا, تو این آر او کس سے اور کیوں مانگا جائے گا؟ این آر او کی بات ہے کہ زرداری صاحب کو ڈسکوالیفائی این آر او کے لیے. اور دوسری بات, آج کی جو پٹیشن واپس لینے کی بات کی گئی ہے, دیکھیں یہ پارٹی اب ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے کہ یہ صرف بریکنگ نیوز بنانے کے لیے, آج کی بریکنگ نیوز کیسے بنے گی اس میں نہ تو یہ اپنا کردار دیکھتے ہیں, نہ کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں, نہ پارٹی کا کوئی. اب مثال کے طور پر ان کے وزیر نے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں, انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ نیب توہین کر رہی ہے پرائم منسٹر کی. ان کے جو نیازی صاحب ہیں وہ کہتے تھے کہ احتساب ہم اپنے گھر سے اور حکومتی وزراء سے شروع ہوگا. اب یہ ان سے پوچھیں کہ یہ جو پوری ڈرامے کی ایک سیریل چل رہی ہے وہ کب تک 5 سالہ سیریل جو ہے کبھی ساتھ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے کہا اور اس کی انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی کل اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل جاری کر دی. اور اجاز چودھری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. چیئرمین نیب کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ یہ تو بات ان کے استحقاق کی ہے, پلس یہ کہ ان کے حق میں جاتی ہے کہ جو حکومت وقت ہے, جو حاکم ہے, اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں. اور ایک اور بات انہوں نے کی چیئرمین نیب نے کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے. یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے. بٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو نیب میں اپوزیشن کے کیسز چل رہے ہیں اس کے بیان پہ یہ اپوزیشن کو چور قرار دیتے ہیں. اب ان کے جو کیس جو نیب میں چل رہے ہیں, جیسا کہ آپ حوالہ دے رہی ہیں چیئرمین صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کا, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر چور ہے, ان کے جو بھی نیب زدہ لوگ ہیں وہ چور ہیں. پھر ہمیں بھی اس کی اجازت دیجیے گا, پھر ہم بھی اس طرح بولنے کا بجانے رکھتے ہیں کہ جو جن کے ثابت نہیں ہوئے, اگر ان کے جھوٹوں کے آئی جی کے مطابق وہ چور ہیں تو سب سے بڑے چور ان کی پارٹی میں موجود وہ نیب زدہ لوگ ہیں. مسئلہ یہی ہے اجاز چودھری صاحب, جب آپ دوسرے کو بارہا, ابھی ثابت نہیں ہوا کیسے چل رہے ہیں, آپ بارہا کہتے رہیں گے کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, تو پھر آپ سننے کے لیے تیار بھی رہے کہ پھر یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بھی کہی جائیں گی. نادیہ, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تحریک انصاف نے مینڈیٹ اس قوم سے یہ لیا ہے کہ وہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اور جو چور اور ڈاکو موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر یا باہر ان سب کا احتساب ہوگا. اچھا, جب یہ بات ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن بینچز سے اس کا شدید رد عمل آیا. چنانچہ کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا تھا, ایک جنرل عمومی بات کہی جا رہی تھی. اس کے ایک مثال بھی ہے, مثالیں تو کئی ہوں گی لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ٹھیک یہ ہے نا. اچھا, اب مجھے بتائیے کہ وہ خود بخود اپنے اوپر اوڑھ لیا اپوزیشن نے کہ یہ ہمیں اور ہماری لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ انہی دنوں میں وہ کیسز چل رہے ہیں یا جو پی ایم ایل این کی حکومت میں بنے ہیں یا نگران حکومت میں بنے ہیں یا سپریم کورٹ کے احکامات پہ بنے ہیں. کوئی ایسا کیس جو تحریک انصاف کی حکومت یا اس کے ذیلی ادارے کی طرف سے ابھی تو کوئی سامنے ہی نہیں ہے. یہ ہے منافقت کی پہلی پوائنٹ,
یہ منافقت کی پہلی پوائنٹ کے کیس سپریم کورٹ نے بنائے, NRO دینے والے یہ ہو گئے. اچھا یہ بنیادی دھامرا صاحب, میرا خیال ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک عزت کا حجاب ہے. میری بات سنیے, کہ آپ کے جتنے لوگ بھی آتے ہیں مختلف بیانیاں پیش کرتے ہیں, کس کی بات کو صحیح مانے؟ میں آپ کو ایک جھوٹے آئی جیوں کی جو بیٹھ کے اپوزیشن کو چور چور کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے خلاف. میں آپ کے ساتھ, دھامرا صاحب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. آپ نے ایک بہت ہی سخت لفظ استعمال کیا جسے منافقت کہا ہے آپ نے. یہ استعمال کرنے والے کی طرف واپس جاتا ہے. ہم اپنے دین اور اس کی جو عمومی تعلیمات ہے اگر اس کی طرف دیکھیں, اگر آپ بات تو سن لیں نا جی, اب آپ یک طرفہ تو بات نہ کیجئے دھامرا صاحب. بات ہے آپ میں اور ہمارے میں کہ آپ جو الزام لگاتے ہیں, میں نے کوئی الزام نہیں آپ پہ لگایا, میں نے کوئی الزام نہیں لگایا. آپ کے اوپر پاکستان کے ریاست کے اداروں کے اندر مقدمات چل رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, تو بڑی بازی کی رپورٹس آئی ہیں. میں نے الزام نہیں لگایا. دیکھیں سنیں نا, دیکھیں دھامرا صاحب, آپ میرا نہیں خیال ہے یہ بھی ذمہ دارانہ رویہ ہے. یہ جب یہ بالکل یہی ہے دھامرا صاحب, میں یہی بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم تو چور کہہ رہے تھے, ہم ڈاکو کو ڈاکو کہہ رہے تھے, لیکن ہوا یہ کہ آگے سے جواب وہاں سے آنا شروع ہو گیا. وہی بات ہے ایگزیکٹ جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ اس وقت ٹاک شو کے اندر ہو. میں صرف ایک بات اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ باجی کو NRO, تو بھائی وہ سپریم کورٹ گئی تھیں, ان کو چیف جسٹس نے بلایا تھا, انہوں نے وہاں پہ رسیدیں دی, انہوں نے وہاں پر بتا دیا, ان کو یقیناً سیٹسفائیڈ کیا, انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ پینلٹی دیں. اور نہ بھولیں کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا نام ECL سے ہٹائیں, بلاول بھٹو زرداری کا نام JIT سے ہٹائیں. تو اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو سپریم کورٹ کی واہ واہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جرم کا اعتراف کر دیا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. جرم ثابت ہوا, جرمانہ ادا کرنے کے لیے ڈیٹ مانگی گئی, وہ بھی ادا نہیں کیا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے کیے نا, ایک فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, میں تو اسے غلط نہیں کہہ رہا. یا یہ کہیں کہ تحریک انصاف میں کبھی علیمہ آپا کو ڈیفینڈ کیا ہو, وہاں سپریم کورٹ نہیں ہے. آج دھامرا صاحب آپ اپنی دیکھیں, آپ اپنی مورل پوزیشن پہلے ٹھیک کریں. اعجاز چودھری نے علیمہ آپا کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا. علیمہ آپا سپریم کورٹ میں جا کے اپنی ایک ایک پائی کا حساب دے چکی ہیں. اگر وہاں سے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ آیا اس کے اوپر عمل درآمد کریں گی. ایسا نہیں کریں گی کہ الزامات سپریم کورٹ کے اوپر بھی چڑھا دیں گے. اور جہاں تک آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں, پورا ایک سال یہ تو سپریم کورٹ کے اندر اپنے 41 سال کا حساب کتاب دیا اور سینکڑوں کاغذات پیش کیے, اپنا دامن صاف کر کے سپریم کورٹ کو بتایا, وہاں سے چوری تو مان لی باجی نے. اب خود دھامرا صاحب آپ سے ٹاک شو میں بات نہیں ہو سکتی. دھامرا صاحب رک جائیں, سہولت سے سن لیں, اپنی باری پہ آپ بات کر لیں, ان سے جواب لے لیں. آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی سوال کر لیں. آپ نے اور چوریوں کا الزام لگاتے ہیں, چلنے میں کیس پتہ پڑ جائے گا. تو سر چل تو رہے کیس, کس نے روکا ہے تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ توہین ہو رہی ہے ہمارے وزیر اعظم کی, ان کو انہوں نے نہیں کہا نا, جس نے کہا تھا وہ میں غلط صرف انہوں نے ہی کہا تھا, باقی کسی نے نہیں کہا. اور چیئرمین نیب نے کلیئر بھی کر دیا. یہ افسانوں کی پارٹی ہے, اس لیے تو کہتا ہے کہ ہم کس کی بات مانیں, اعجاز صاحب کی بات مانیں, جھوٹوں کے آئی جی کی بات مانیں. مجھے بریک لینے دیں, مجھے رومینہ صاحبہ سے سوال کرنا ہے, وہ خاموش بیٹھی ہیں, ظاہر ہے اس کراس ٹاک میں وہ مزید کیا بیچاری بات کر سکتی ہیں. مختصر سا بریک لیتی ہوں, بریک سے آپ آتی ہوں تو ذرا PMLN کے تحفظات بھی ہم سنیں گے, آپ تک پہنچائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی نظیر, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور NRO کو لے کے بہت زیادہ شور ہو رہا ہے. ابھی آج دھامرا صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور بارہا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر NRO کوئی مانگ رہا ہے تو NRO دینا کس نے. تاہم جو چیئرمین نیب صاحب کی گفتگو ہمارے سامنے آئی, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ نیب کا جھکاؤ فلاں طرف کی بات درست ہرگز نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خاص طور پہ PMLN بارہا یہ بات کہتی ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ یک طرفہ یا غیر جانبدارانہ قسم کے الزامات لگاتی ہے. انہوں نے کہا کہ جرم ہوا ہے تو انکوائری ہوگی, NRO کوئی بھی دے گا, کسی کو بھی دے گا, نیب اس کا حصہ نہیں ہوگا. پھر ساتھ ہی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جو حزب اختلاف سے رعایت کرنے کا, حزب اقتدار سے رعایت کرنے کا کوئی دباؤ نیب پر نہیں ہے. ایسا دباؤ آ بھی جاتا نیب تب بھی اس کے آگے سرنے کو نہیں ہوگا.
یہ تمام باتیں. تو آپ کو چیئرمین نیب سے اب تو کوئی گلا نہیں ہے؟ نیب کہتی ہے کہ آٹونومس باڈی ہے، چیئرمین نیب واضح کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم پہ پریشر ہوتا گورنمنٹ کا تو ہم انہی کے خلاف کیسز کب کے بند کر چکے ہوتے. وزیر اعظم کا کیس آپ کے سامنے مثال ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ابھی بھی اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا چیزوں کو کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ جیسے اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے اپنے اوپر اوڑھ لیا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا اور نہ ہی ایسا ہوا ہے، کیونکہ پروسیڈنگز جو ہیں ہاؤس کی وہ ڈیفینیٹلی ریکارڈ میں موجود ہیں. وہ ہوتا ہے نا ایک شکوہ اور جواب شکوہ والی کہانی تو بہت دور رہ گئی. اگر ادھر سے کوئی بات اتنی سی بھی بات کرتا ہے اور پارلیمنٹ کا ماحول سازگار ہوتا ہے تو وہاں سے ہمارے پاس تیر کمان لیے ہوئے 2-4 لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تیر کے آگے بھرپور قسم کے آگ کے شعلے لگانے اور فوراً اسپائسی بال جو ہیں ود فل فلیج فائر ہم نے جو ہے وہ تھرو بیک کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو دیکھنا کہ پارلیمنٹ کا ماحول چلانے کے لیے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اپنا دل اور جگر بڑا کرنا پڑتا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. اب جہاں تک بات آتی ہے نیب کی، تو نیب کی بات یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کیسز انہوں نے بنائے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جب کیسز نیب نے بنائے ہیں اور کیسز ہمارے دور میں ہم پہ چل رہے ہیں یا جس کا بار بار یہ ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کے لوگوں کو سپوکس مین بننے کی کیا مصیبت ہے؟ چلے نہیں بنتے ان کی لوگ ہٹا دیں. ایسے ہو نہیں سکتا نا. سنیں آپ نیب کو ایک آٹونومس باڈی مانتی ہیں، ایک غیر جانبدار ادارہ مانتی ہیں؟ یہ تو ابھی اگر ہم تو کہتے ہیں کہ آٹونومس باڈی ہے، لیکن وہ لگ نہیں رہا نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں بات اس لیے نہیں لگ رہا کہ خواجہ صادر بالکل سب کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے، کس پہ نہیں کاروائی ہو رہی. بات یہ ہم لوگ ہمارے اوپر تو سب کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے. گورنمنٹ کے کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر نہیں دیکھیں ان پہ تو ابھی الزامات ہیں اور ان کی تفتیش کے لیے اس چیز کو تو کنسیڈر کریں. ہم تو کنسیڈر کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں خدا کرے کہ 5 سال بھی پورے کریں تاکہ کوئی ایشو نہ بنے. میرا مطلب ہے کہ بھائی آپ کے خلاف جن رہنما پہ ہو رہی ہے، اعجاز چودھری صاحب اس میں ایڈ کر دیجئے گا، انہوں نے پبلک آفیسز ہولڈ کی ہیں نا. اب آپ لوگ تو پہلی دفعہ پبلک آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں، تو جب آپ کے اوپر اگر آپ کے خلاف بھی آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کے خلاف بھی کیسے ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو گورنمنٹ ٹیری بینچز میں بیٹھے ہیں، حکومتی وزراء احتساب کے سامنے پیش ہیں اور ان کو ان کے منصب سے ہٹایا گیا یا انہوں نے خود استعفیٰ دیا. یہ ہے وہ مورل سٹینڈ جو تحریک انصاف کی حکومت. میں ایکچولی میں نے ویسے دونوں کو رسپونڈ اس طرح سے نہیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گی، اصل بات تو یہ لیا گیا ہے دیا نہیں دیا گیا. اس کے بعد آج آپ یہ دیکھیں آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے کسی دونوں کی بات میں نہیں بولی تھی. استعفیٰ لینا یا لیا گیا یا دیا گیا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. They are no more the ministers نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن یہ تو ہونا چاہیے کہ استعفیٰ قبول کیا نہیں کیا، ایکسپٹ کیا نہیں کیا، نوٹیفیکیشن. دوسری بات آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، اور ان کا نام لسٹ میں رہا ہے کہ ہی از اے منسٹر. وہ وقت لگتا ہے اس کے اوپر، آپ اس بات کو سمجھیں. آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے، کوئی وقت لگتا ہے. بس وہی بات نا، ان کی بات نہیں ہو جائے گی. میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں میں بیچ میں ٹائم اس طرح سے بھی لگا، میں نے دونوں کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا جو حالت تھی. ٹھیک ہے، ہاں نہیں یہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بات یہ کہ آپ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کو آپ بہت اوبے کرتے ہیں، بہت اوبے کرتے ہیں. آپ نے جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا 172 لوگوں میں سے جن کا نام نکلنا تھا، وہ کہا گیا کہ ہم نے مؤخر کر دیا ہے، ابھی ہم سوچیں گے. اعظم سواتی صاحب کے گھر کے باہر کے انکروچمنٹ کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے 6 نومبر کا آرڈر دیا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم سوچیں گے، انہوں نے کہا تفصیلی تحریری فیصلہ تفصیلی آنے دیں، اس کے بعد سوچ لیجیے گا. نادی ویسے مجھے میرے علم نہیں ہے، میرے علم میں تفصیلی فیصلہ کیبنٹ نے اس کے اوپر اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اس کی لائٹ میں سوچیں گے. لیکن دوسروں کے لیے جب سپریم کو بات یہ ہے کہ بات جب ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں. اب ظاہر ہے وہ حکومت وقت ہے، لیکن بہت سارے لوگ آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں جو گزشتہ اوقات میں جو ہیں وہ سی ایم کے پی کے رہے ہیں اور پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے ہیں. لیکن صرف یہ کہ فرق تو آ جاتا ہے نا. چلے مجھے بتائے گا چودھری صاحب کہ ویسے عاجز دامنا صاحب اب آپ اسٹوڈیو آ گئے تو آپ نے پانی شانی پی لیا ہے نا؟ دے دیا نا ان کو پانی وانی؟ میں نے پانی پی لیا نا. گڈ. کیونکہ اس سے فون پہ میں خیال ہے آپ بڑے غصے میں لگ رہے تھے نا جب شاید ٹریفک میں آپ. میرے موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی، پی ٹی آئی کی طرح سیاست میں تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا تبدیلی نہیں آئے گی. چودھری صاحب یہ جو خرم شیر زمان صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ بھی چلے جاتے، الیکشن کمیشن سے واپس لینے کی کیس کیوں ضرورت ہے؟ ایک اور یو ٹرن ہی ہو گیا نا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو باقی معاملات ہوتے ہیں نا اس میں بہت زیادہ قانونی ماہرین کی رائے لینا پڑتی ہے، اور
یہ جب یہ کیس دائر کیا گیا اس کے اوپر بھی لوگوں کی دو آراء تھی، اور دو آراء یہ تھیں کہ کیا ایسے کیسز جس میں مس ڈیکلریشن آف ایسٹس ہے اس میں پہلے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کر چکی ہے، اور کس سٹیچر کے لوگ ہیں کہ ان کا براہ راست 1843 کے اندر کیس گئے ہیں. چنانچہ اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم اسے سپریم کورٹ میں لے کر چلے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے. نہ کراتے نا یہ آپ لوگ ٹھیک ہے، میرا خیال ہو گئے، میرا خیال ہے عادتاً اب وہ کہتے ہیں نا عادتاً جھوٹ بول دیتے ہیں. اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں، سیدھی سی بات ہے. میں ایک مثال دے رہی ہوں، عادی ہو گئے، مطلب آپ نے یہ سوچ بچار آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن، اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے پہلے کمزور فیصلہ کیا، اب ہم نے اس کے اوپر سوچنے کے بعد یہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جانے کی کوئی تاریخ کا تو اناؤنس نہیں کیا، کوئی ڈیل ویل تو نہیں ہوگی آپ کی؟ نہیں، میرا خیال کوئی ان کو ریلیف دینے کا تو نہیں سوچ لیا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ہی کام ہے جو نہیں ہو سکتا، وہ ڈیل ہے اور ڈھیل ہے. اچھا، نہ ڈیل کریں گے نہ ڈھیل دیں گے عاجز دامڑا صاحب. اور فواد چودھری صاحب کل میرے شو میں بھی تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت کو تو ہم نے اب سوچ لیا ہے کہ اس پہ پریشر بلڈ کریں گے، سوچ لیا ہے، اور اس وقت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب وہ استعفیٰ دیں، کیونکہ وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ان کا GIT میں نام ہے، اور فی الحال نام بھی ہم نہیں نکالیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو نادیہ مجھے بڑا احترام ہے چودھری صاحب جیسے سینئر لوگوں کا جو غلطی سے PTI میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ڈیفینس کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو انڈر 16 ٹیم ہم پہلے ان کو کہتے تھے، مگر اب تو بچوں کی ٹیم کہہ رہے ہیں جو گلی محلے میں کھیلتے کھیلتے لڑ پڑتی ہیں اور پھر آپس میں بن جاتے ہیں، پتہ نہیں پڑتا کہ کس بات پہ لڑے اور کس بات پہ ان کی صلح ہو گئی. تو یہ انڈر 16 ٹیم بھی ابھی ان کو کہنا جو ہے نا وہ اس ٹیم سے زیادتی ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک پٹیشن لے کے گئے، ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل سیریس نہیں ہے، یہ صرف آج کی بریکنگ نیوز کے چکر میں ان کی آپس میں ایک چپکلش چل رہی ہے کہ یہ چیز میں جلدی کر دوں کہ بریکنگ نیوز میں نام اعجاز چودھری صاحب کا نہ کہیں سے غلطی سے آ جائے. اور یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں یہ بیچارے ٹاک شوز کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں اپنے بیٹھتے ہیں پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. آپ کو ٹیلی پیتھی آتی ہے دامڑا صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کسی شخص کی نااہلی کے لیے فورم آپ کا ہے الیکشن کمیشن، وہاں پر آپ چلے گئے، آپ وہ پروو کرتے، مگر اچانک آپ کو خیال آ گیا کہ نہیں جناب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے پاس ایویڈنس ہے یا نہیں ہے وہ الگ میٹر ہے. آپ نے سپریم کورٹ کا بہانہ بنا کے اس کی ڈھال لے کے آپ یہ واپس چلے آئے. مثال کے طور پر انہی کی پارٹی کی فارن فنڈنگ کا ایک کیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، یہ وہاں پر اپیئر نہیں ہوتے. ان کو اداروں کا اتنا بڑا احترام ہے کہ وہ وہاں پہ اپیئر نہیں ہوتے. خان صاحب کبھی بھی غلطی سے کہ جی میں بڑا کریڈیبل آدمی ہوں، میں یہ اسٹیٹمنٹ، لیکن دامڑا صاحب ادارے نوٹس کر کے تھک گئے. اعجاز چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ اگر الیکشن کمیشن سے کیس واپس لے لیا اور ڈسکوالیفیکیشن کا جو تھا صدر آصف علی زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی تو جان چھوٹ گئی، زرداری صاحب بچ گئے. نادیہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں، میرے اوپر، میری پارٹی کے اوپر، میری پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر جتنے بھی انہوں نے الزامات لگانے تھے وہ لگا دیے، ان کا کام ختم ہو گیا. اب کام عدالتوں میں ہے. یہ ڈھیل اور ڈیل کی بات کس سے کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب؟ آپ کا تو میٹر ہی نہیں ہے، میں تو ہوا میں کر رہا تھا نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو موقف ہے نا وہ ڈبل اسٹینڈرڈ پہ مشتمل ہے، ٹو فیس پالیسی ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ قوم کو دکھاتے ہیں جی احتساب تو ہم کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی احتساب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، ہم وہاں فیس کریں گے، تو یہ بولتے ہیں جی وہ تو ادارے آزاد ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے اگر احتساب انہوں نے شروع کیا، یہ جو آدھی قوالی احتساب کی گائی جا رہی ہے نا PTI کی، اگر انہوں نے فل قوالی گانا شروع کر دی، آدھی کیبنٹ خالی ہو جائے گی. جو آپ کی بات سے سمجھ آیا ہے وہ صحیح ہے نا. نیشنل اسمبلی سے کرنا پڑے گا بہت سارے. یہ ان سے جواب لے لیتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، صحیح بھی تو کہہ رہے ہیں، جب آپ پہ بات آتی ہے کہ آپ اس میں عمل دخل ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہ تو ادارے آزاد ہیں. پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مینڈیٹ ملا احتساب کا اس لیے ہم کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے ہیں؟ دونوں باتیں ہی درست ہیں. ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اگر وعدہ نہ کیا ہو، چودھری صاحب میرا ایک لفظ آپ کو شاید بڑا ہارڈ لفظ تھا میرا کہ میں نے منافقت کا بھی لفظ کہہ دیا اور آپ نے اعتراض کیا. چلو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اپنی غلطیاں مانتے ہیں، وہ لفظ میں واپس لیتا ہوں، مگر دوسرا لفظ کہتا ہوں کہ آجوڑوں ماجوڑوں کی حکومت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ایک دوسرے کا نہ کوئی پالیسی ہے. مطلب ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لوگ. چلے
چلے اس پہ اس کا مطلب آپ احتساب کر رہے ہیں یا آپ کی حکومت احتساب نہیں کر رہی ہے؟ دونوں باتیں درست ہیں. میں وہ کارکن ہوں جس نے اس قوم کے سامنے 1000 مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم احتساب کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اکراس دی بورڈ ہوگی. تو یہ میں نے یہ کہہ کے لوگوں سے ووٹ حاصل کیے ہیں. چنانچہ یہ کمٹمنٹ میری اپنی جگہ موجود ہے, الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن سے بعد بھی. لیکن جو کارروائی ہے اداروں کی اس کے اوپر میں اثر انداز نہیں ہو رہا. دونوں باتیں بالکل. ایک سیکنڈ آپ بتائیے اس میں کیا تناقض ہے؟ میں بتاتی ہوں. جی. جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں آپ نے ان کے خلاف یا اپوزیشن کے خلاف یا کسی بھی ایسے کے خلاف جو پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے کتنے ریفرنسز نیب میں دائر کیے اور کتنے کیسز آپ عدالت میں نہیں ہے؟ تو پھر ابھی آپ احتساب کر ہی نہیں رہے. اسی نہیں احتساب تو ظاہر ہے تو آپ نہیں کر رہے نا سر جی احتساب. جو ہمارا دیکھیں ہم تو نہیں احتساب کر رہے, وہ تو ہزاروں کے ذریعے ہی ہونا ہے نا. لیکن یہ آپ کچھ نہ کہیں, آپ کچھ نہ کہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو موقف ہے سیاسی موقف. قوم ہنس رہی ہے, قوم ہی ہنس رہے, دامڑا صاحب ہنس رہے. آج دامڑا ہنسیں گے تو کیا پورا ملک سینیورٹی کا احترام بھی ہے, آپ سے ہمدردی بھی ہے. دیکھیں میری گزارش سن لیجئے, مجھے آپ کے لیے احترام بھی ہے, آپ کی سینیورٹی کا احترام بھی ہے. دھامرا صاحب جو قوم کے سامنے میسج ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت احتساب کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی, کوئی سودے بازی نہیں کرے گی. واضح سی بات ہے, اور ادارے احتساب کریں گے. یہ دیکھیں ایک بات تو رومینہ صاحبہ واضح ہو گئی. آپ کا احتساب کہاں گیا چودھری صاحب؟ کریں گے نا ابھی. آپ کا احتساب پھر کہاں ہے؟ کر رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں ہم NRO نہیں دیں گے, آپ تو احتساب بھی نہیں کر رہے ہیں, تو آپ NRO کیسے دیں گے؟ یہ قوم کو سمجھا لیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ کو یہ بات پاکستان کے اندر NRO کی ایک تاریخ ہے کہ نہیں؟ ہاں لیکن NRO کبھی سیاسی حکومت نے سیاسی نہیں دیا نا سر, یہی تاریخ کا حصہ بھی ہے. سیاسی حکومت ہو یا غیر سیاسی حکومت ہو, آپ یہ دیکھیے اس ملک کا ہے تو نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس پہ ناراض نہ کوئی ہو جائے, جنہوں نے NRO کیا ناراض نہ ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آصف زرداری صاحب جب رہا ہوئے SGS کوٹیکنا کے کیس کے اندر, آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ یو ریممبر؟ وجہ یہ تھی کہ اوریجنل فائل نہیں ہے ریکارڈ کے اندر. ٹھیک ہے, بہت سارے پیپرز ابھی بھی نیب میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم لفظ NRO کی طرف چلے جاتے ہیں نا, اس کا راستہ نکالنا ہمارے اس سسٹم کے اندر, اس کا ہم ہر دروازہ بند کر. پروگرام کی وقت ختم ہو رہا ہے رومینہ صاحبہ. اب یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم احتساب نہیں کر رہے, ان کا احتساب نہیں. سر آپ کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے میرے پاس. اب کہ ابھی ہم احتساب نہیں کر رہے, ان کا احتساب تو بعد میں شروع ہوگا. مطلب ابھی جو ہو رہا ہے وہ تو وہ ہے جو آپ کے زمانے میں کیسز بنے ہوئے تو ان کو مودے الزام نہ ٹھہرائیں. سمپل. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر اس طرح ہے تو روز میڈیا ٹرائل پہ بیٹھ کے کون ٹرائل کر رہا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر کون چور چور کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے؟ ہر چیز میں احتساب تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے, ادارے تو جو احتساب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, روز تو ان کے منسٹرز کر رہے ہوتے ہیں, پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا زرداری صاحب کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا, نواز شریف صاحب کا ختم ہو گیا, وہ گھر میں بیٹھ کے یہ کریں گے, ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے یہ کرے گا. تو پھر ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ یہ منصف بھی بن جائے, وکیل بھی بن جائے, اور یہ پھر تو یہ اداروں کو خود ملائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کروں گی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ 2.5 ارب روپیہ جب فلودے والے کے اکاؤنٹ میں نکل آئے گا اور زرداری صاحب بیٹھ کے یہ کہیں گے, اب زرداری صاحب بیٹھ کے یہ کہیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کنیکشن تو مل گیا ہے نا, میں نے کروڑ پتی نکلا ہے. یہ مطلب کنیکشن تو نکلا ہے نا, اس کا احتساب کریں. آپ چلے جائیں نیب کے اندر, ایک چائے والا MNA ہوا نا, بڑی دھوم تھی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ چلے جائیں, کروڑوں روپے نکلے, دیکھیں آپ کرا لیجیے گا, عدالت میں چلے جائیں, عدالت میں جائیے. نہیں کہہ رہا ہوں, کیا کہوں مجھے پھر آپ جائیں, اس کا کوئی آپ عدالت میں چلے جائیں, وہ ثابت کر دے گا. تھینک یو ویری مچ عاجز دامڑا صاحب, چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ, روبینہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. بات یہی ہے کہ بہرحال الزامات بھی لگ رہے ہیں, احتساب کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, الزامات اپنی جگہ, احتساب اپنی جگہ, احتساب اکراس دی بورڈ ہوگا. لیکن فی الحال جو صورتحال ہے اس میں احتساب چودھری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے شروع نہیں کیا. تو ابھی جب ان کی حکومت نے شروع نہیں کیا تو یہ حال ہے, اور تو پھر ڈرے اس وقت سے جب انہوں نے بھی احتساب کرنا شروع کیا. لیکن احتساب کی پہلی شرط یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ. پروگرام سے ناظرین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.